ناظرین، کہا جاتا ہے کہ لیلا سعودیہ اور مجنوں یمن کا تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تھے۔ ان کو مجنوں کا لقب بھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا۔ فقط تاریخی حوالے سے لیلا مجنوں بنیادی طور پر ایک عربی اصل داستان ہے۔ اس میں بیان کردہ کردار تاریخی طور پر ثابت مانے جاتے ہیں کہ لیلا مجنوں دو حقیقی شخصیات تھیں۔ مجنوں کا اصل نام یا جس نام کو اصل تصور کیا جاتا ہے قیس ابن المنوح ابن مزاحم ہے، اور وہ ایک مالدار نجدی قبیلے بنو عامر کے سردار کا بیٹا تھا۔ لیلا کا نام لیلا بنت مہدی ابن سعد بیان کیا جاتا ہے۔ نظامی گنجوی کے قصے لیلا مجنوں کے مطابق لیلا اور مجنوں بچپن میں ایک ہی مدرسے میں پڑھنے جاتے تھے، تبھی ان میں باہمی الفت پیدا ہوئی تھی۔ بچپن میں قیس اور لیلا دونوں اپنے قبیلے کی بکریاں چراتے تھے۔ وہ ساتھ بیٹھتے اور آپس میں باتیں کرتے تھے۔ مجنوں کی توجہ تعلیم کی بجائے لیلا کی طرف رہتی تھی، جس پر استاد سے اسے سزا ملتی، مگر استاد کی چھڑی مجنوں کے ہاتھوں پر پڑتی اور درد لیلا کے ہاتھوں پر ہوتا۔ استاد نے یہ بات لیلا اور مجنوں کے گھر والوں کو بتا دی، جس پر لیلا کے مدرسے جانے اور گھر سے نکلنے پر پابندی لگ گئی۔ ایک دن پھر مجنوں کی نظر لیلا پر پڑ گئی اور بچپن کا عشق تازہ ہو گیا۔ مجنوں نے لیلا کا ہاتھ مانگا، مگر لیلا کے باپ نے انکار کر دیا۔ لیلا کا بھائی تبریز مجنوں کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، مگر مجنوں اس کو قتل کر دیتا ہے، جس پر مجنوں کو سرے عام محبت کا اظہار کرنے اور لیلا کے بھائی کو مارنے پر سنگسار کرنے کی سزا سنائی گئی۔ کچھ کہانیوں میں تبریز کے قتل کا قصہ نہیں ہے، بلکہ رشتہ دینے سے انکار کیا جاتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد لیلا کی شادی کسی دوسرے کے ساتھ کر دی جاتی ہے، جس پر قیس پاگل سا ہو جاتا ہے۔ جامعہ ازہر شعبہ اردو کے سربراہ ڈاکٹر ابراہیم محمد ابراہیم المصری لکھتے ہیں کہ لیلا مجنوں کی شدید عشق و محبت کی کہانی کوئی فرضی داستان نہیں ہے، جیسا کہ ڈاکٹر طٰہٰ حسین نے خیال ظاہر کیا ہے۔ یہ پہلی صدی ہجری کا سچا واقعہ ہے، جو عرب کے نجد کے علاقے میں رونما ہوا اور لازوال بن گیا۔ مجنوں ایک مالدار نجدی قبیلے بنو عامر کے سردار کا بیٹا تھا۔ وہ ایک گورا چٹا خوبصورت اور خوش گفتار نوجوان تھا، شاعر تھا۔ قیس نے لیلا کے اوپر شاعری کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہے، جس کا ترجمہ ہے: وہ ایک چاند ہے جو ایک سرد رات میں آسمان کے وسط میں چمک رہا ہے۔ وہ نہایت حسین ہے، اس کی آنکھیں اس قدر سیاہ ہیں کہ انہیں سرمے کی ضرورت نہیں۔ قیس کے والدین اپنے خاندان کے ساتھ لیلا کے والد کے پاس گئے اور لیلا کا رشتہ مانگا۔ لیلا کے ماں باپ کو داغ بدنامی گوارا نہ ہوا اور انہوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ اسی دوران قبیلہ ثقیف کے ایک نوجوان نے بھی، جس کا نام ورد تھا، لیلا کو شادی کا پیغام دیا۔ لیلا کے والدین نے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ قیس اس قدر مضطرب ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا۔ اس کے والدین نے چاہا کہ وہ اپنے قبیلے کی کسی اور خوبصورت لڑکی سے شادی کر لے، مگر اب قیس لیلا کی محبت میں اتنی دور نکل گیا تھا کہ واپسی ممکن نہ تھی۔ رفتہ رفتہ قیس کی حالت ایسی ہو گئی کہ اسے اپنے تن بدن کا ہوش نہ رہا۔ لوگوں نے قیس کے باپ کو مشورہ دیا کہ وہ اسے مکہ لے جائیں اور بیت اللہ کی پناہ میں دعا مانگیں۔ قیس کا باپ الملوح اسے لے کر مکہ گیا اور حرم شریف میں اس سے کہا کہ غلاف کعبہ سے لپٹ کر لیلا اور اس کی محبت سے نجات کی دعا مانگے۔ اس کے جواب میں جب قیس نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے لیلا اور اس کی قربت عطا فرما، تو الملوح قیس کو واپس لے آئے۔ راستے میں اس نے ایک جگہ پہاڑی پر اپنے آپ کو گرانے کی کوشش بھی کی، مگر لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔ اپنے قبیلے میں واپس پہنچ کر قیس کا باپ ایک بار پھر لیلا کے باپ کے پاس گیا تاکہ اسے لیلا کی اپنے بیٹے سے شادی پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے، مگر پھر انکار ہو گیا۔ لیلا کی شادی اس دوسرے لڑکے سے کر دی گئی جس کا پیام آیا تھا۔ لیلا خود بھی قیس کی محبت میں گرفتار تھی، مگر خاندان کی نیک نامی اور والدین کی اطاعت سے مجبور تھی۔ قیس کو یہ معلوم ہوا کہ لیلا کی شادی ہو گئی ہے تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا، وہ اپنے وجود کو بھول گیا، گوشہ نشین ہو گیا اور پھر ایک دن صحرا میں نکل گیا۔ لیلا کو آوازیں دیتا، پہاڑوں، درختوں، جنگلی جانوروں سے پوچھتا کہ لیلا کہاں ہے۔ اسی حال میں ایک دن اس کی نظر ایک ہرنی پر پڑی۔ وہ اس کے پیچھے ہو لیا اور نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے گھر والے صحرا میں اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ چوتھے دن وہ انہیں ایک پتھریلی وادی میں ریت پر مردہ
पड़ा मिला। रिवायात के मुताबिक लैला भी शायरा थी और यही चीज है जिसने उस मोहब्बत भरे किस्से को एक अलमिया बना दिया जिसके लिए दिल और आंखें रोती हैं। ये मुमकिन था कि ये मोहब्बत शादी के जरिए उनके इज्तिमा पर मुंतज हो जाती और खुशियों भरी जिंदगी उन्हें हासिल होती, मगर तकदीर के आगे तदबीर का कहां बस चलता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।